لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا گلو بٹ کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے گلو بٹ کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی ہیں۔ گلو بٹ کی سزا پوری ہونے کے بعد رہائی کا حکم جاری کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عدالت نے گلو بٹ کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی ہیں۔ عدالت نے گلو بٹ کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی اور گلو بٹ کی سزا پوری ہونے کے بعد رہائی کا حکم جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے گلو بٹ کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور عدالت نے گلو بٹ کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی تھیں۔ گلو بٹ کی سزا پوری ہونے کے بعد رہائی کا حکم جاری کیا جائے گا۔ مناظر ہیں وہ جو ماضی میں ہوئے اور جو گلو بٹ نے کارروائی کی۔ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن سکرین پہ کہ کس طرح گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے اور گلو بٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کو گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے بعد کیس چلا اور کیس کے بعد اب یہ بات سامنے آ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کا گلو بٹ کو رہا کرنے کا حکم سامنے آ رہا ہے۔ عدالت نے گلو بٹ کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق سے۔ جی محمد اشفاق بتائیے گا۔ جی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے گلو بٹ کی اپیل کا آج فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے گلو بٹ کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی ہیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان پینل کوڈ یعنی ضابطہ فوجداری کے تحت جو سزائیں سنائی گئی تھی ان سزاؤں کے تحت گلو بٹ نے اپنی سزا مکمل کر لی ہے، جس کے بعد عدالت نے گلو بٹ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کے روبرو گلو بٹ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مقدمے میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور جو توڑ پھوڑ وہاں پر ہوئی تھی وہ اس وقت صورتحال کے مطابق ہوئی تھی۔ گلو بٹ نے جان بوجھ کر کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، نہ ہی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی تھی، بلکہ دوسری جانب سے حملہ ہوا تو اس کے جواب میں گلو بٹ کو بھی مجبوراً یہ سارا کچھ کرنا پڑا۔ عدالت کے روبرو یہ بھی بتایا گیا کہ گلو بٹ گزشتہ 27 ماہ سے جیل میں قید ہے اور ضابطہ فوجداری کے تحت جو اس کو سزا دی گئی تھی وہ سزائیں بھی مکمل کر چکا ہے اور دہشت گردی کی دفعات بھی اس مقدمے میں نہیں بنتی۔ 2 رکنی بینچ نے مقدمے میں محمد اشفاق یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کی دفعات کو کس طرح سے نکال دیا گیا؟ کیا پلی لی گئی ملزم کی جانب سے، اس کے وکیل کی جانب سے؟ کیونکہ دہشت گردی کی کارروائیاں تو گلو بٹ کرتا ہوا منظر عام پر آ گیا تھا۔ جی اس حوالے سے گلو بٹ کے وکیل نے عدالت میں یہ پلی لی کہ گلو بٹ نے وہاں پر جو توڑ پھوڑ کی تھی یا ہنگامہ رہی کی تھی وہ اس وقت اس صورتحال کے مطابق ہوا تھا، حالانکہ وہ گلو بٹ نے کسی کو جان بوجھ کر تشدد کا نشانہ نہیں بنایا، نہ ہی جان بوجھ کر گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی تھی، بلکہ وہاں پر موجود جو عوامی تحریک کے جو کارکن تھے انہوں نے گلو بٹ کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس کے جواب میں یہ رد عمل سامنے آیا۔ اس بنیاد کے اوپر عدالت نے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات کو ختم کر دیا ہے، جبکہ جو دیگر سزائیں تھیں ضابطہ فوجداری 382 کے تحت جب بھی کسی ملزم کو سزا سنائی جاتی ہے تو پھر ساری سزائیں دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ محمد اشفاق، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اس حوالے سے مزید بات کریں گے، بیورو چیف لاہور نیوز ارسلان رفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب بتائیے گا کہ گلو بٹ کو رہا کر دیا گیا اور ایک دوسری طرف جو دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی گئی ہیں کیس سے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس میں یہ ہے کہ عدالت کو جب یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کسی کو شخص کو جو ہے وہ شخصی نقصان نہیں پہنچا، املاک کو نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن اس وقت وہ ایک جذباتی اس کا تھا، بندے گلو بٹ کا ایک جذباتی ایکٹ تھا اور یہ 2 سال سے ہوا ہے اور اس کا یہ بار بار کہنا تھا جی کہ میں نے غلطی سے کیا ہے اور اس نے معافی بھی مانگی ہے اور عدالت نے بھی آج یہی کچھ ہوا ہے۔ ان کے جو وکیل صفائی تھے ان کا یہی کہنا تھا جی کہ وہ جذبات میں بہہ گئے تھے، جس کے بعد یہ کچھ ہوا، کیونکہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو تھے وہ لیڈر، وہ رہنما تھے اور ان کو چونکہ پولیس کی بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تھا اس میں، لیکن اس پہ عدالت نے ان کی جب ساری باتیں سنی ہیں ان کو جو ہے ان کی معافی جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے جو دفعات تھیں دہشت گردی کی 788 تھی، اس کے اندر وہ دہشت گردی کی دفعات نکالی گئی ہیں، تو اس کے بعد جو سزا بنتی تھی وہ اتنی ہی تھی جتنی دیر وہ تم نے جیل میں کاٹی، تقریباً 2 سال کے قریب، تو اس کے بعد جو ہے ان کی رہائی کا حکم دیا گیا۔ لیکن اس میں ایکٹ یہ بالکل تھا کہ جی گلو بٹ کا جو کام تھا یا جو دکھایا جا رہا تھا جس طرح وہ گاڑیاں توڑ رہے تھے، یہ ضرور ان کا ایک قسم کا ایکٹ ایسا تھا جس کو قابل معافی نہیں تھا، چونکہ انہوں نے نقصان ضرور کیا تھا۔ عدالت نے بھی یہ کہا جی کہ املاک کو نقصان پہنچانے کی جو سزا تھی وہ انہوں نے پوری کر لی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے کسی شخص کو زخمی نہیں کیا، کسی شخص کو جو ان کے حقوق تھے اس کو انہوں نے زخمی نہیں کیا، یعنی جس کو ارسلان رفیق بھٹی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلیں شخص کو زخمی نہیں کیا، لیکن ایک چیز یہاں پہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جن املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جن شہریوں کی گاڑیوں کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کا کیا ہوا؟ ان کی طرف سے کوئی موقف اختیار کیا گیا یا ان کو کوئی ہرجانہ بھی دیا گیا؟
जी बिल्कुल, इस पे गुल्लू भट्ट ने माजी में भी यही कहा था जी कि जिन जिन गाड़ियों के शीशे उन्होंने तोड़े हैं, जो जो नुकसान हुआ है, वो और उनके जो खानदान वाले हैं या उनकी जो फैमिली है वो उसको भरने को तैयार हैं। और उसके ऊपर चूंकि गाड़ियां सारी जितनी वहां खड़ी थी वो ज्यादातर इंश्योर्ड थी, इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम भी हुए। उसके बाद गुल्लू भट्ट को चूंकि सजा हो गई थी, उसके बाद जो है इन्होंने कुछ कंपनसेशन जिनकी गाड़ियां टूटी थी वो उन्होंने बिल्कुल दी हैं, और उस पर अदालत को उन्होंने बताया जरूर है, लेकिन उसके ऊपर कोई रिटर्न तहरीर उन्होंने नहीं दी थी अदालत को कि जी उन्होंने कंपनसेशन कितनी दी है और किस किस को दी है। लेकिन उनकी खानदान वालों का ये कहना था जी कि हमने कुछ ना कुछ कंपनसेट जरूर किया है, अगर 100% नहीं तो 50% कम से कम जरूर किया है। अगर कंपनसेशन मिल गई है, चलें ये तो बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अरसलान रफीक भट्टी साहब, एक चीज और यहाँ पे काबिल जिक्र है कि क्या अदालत की जानिब से कोई गारंटी ली गई है, क्योंकि गुल्लू भट्ट साहब का जब एक सियासी जमात से ताल्लुक है और उन्होंने कहा कि जज्बात में आगे सब कुछ किया, आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो क्या सजा में मजीद इंडक्शन होगी या उनके लिए मजीद संगीन किस्म की सजा मुतय्यन की जा सकती है? जी बिल्कुल, उन्होंने, उनके वकील सफाई ने और गुल्लू भट्ट ने अपने हाथ से लिखकर जो है एक कागज भी अदालत को दिया है। ये कुछ अर्सा पहले उन्होंने दाखिल किया था अदालत में जब ये आए थे, और जब ये पहली ही पेशी पे उन्होंने ये कहा था समाअत के दौरान कि जी मेरे से ये हुआ है और मैं इसका हाथ जोड़कर भी, अदालत में उन्होंने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी, और अदालत से भी और उन लोगों से भी गैर मशरूत माफी मांगी थी कि जिनकी इमलाक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। और अभी भी उनसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा जिसके ऊपर ये लिखा जाएगा कि अगर आइंदा उन्होंने कभी भी अपनी आइंदा जिंदगी में कोई ऐसी हरकत की तो उनको इससे भी सख्त सजा दी जाएगी, जिस पर गुल्लू भट्ट ने जो इत्तेफाक किया है। और उन्होंने कहा जी कि वो जिस किस्म का बॉन्ड, जिस किस्म की श्योरिटी, जिस किस्म की भी वो चाहे मुझसे बयान हल्फी लिखवा लें, और वो लिखकर वो अदालत को जो है वो 1, 2, 4 दिन के अंदर अंदर वो सबमिट कर दिया जाएगा, उनमें दाखिल कर देंगे, ताकि आइंदा ऐसी किसी भी किस्म का अगर वाकया होता है तो वो उसको पूरी तरह जिम्मेदारी लेंगे और उनको बिला तफरीक उनको सजा दी जाए, वो उसके लिए भी तैयार हैं। अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़। भट्टी साहब हमारे साथ रहिएगा, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अशफाक भी मौजूद हैं, जरा उनकी तरफ चलते हैं। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा, गुल्लू भट्ट साहब को तो रिहाई मिल गई है, लेकिन पैट का क्या स्टांस है, उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, उसके बारे में भी कुछ वाज़े करेंगे? मोहम्मद अशफाक से राब्ता मुनक़ता हो गया है, जैसे बहाल होगा मजीद बात करेंगे। हम आपको आगाह करें हैं कि गुल्लू भट्ट को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अरसलान रफीक भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भट्टी साहब, जिस तरह पैट के इस सारे मामले में अब तक कोई मौक़िफ़ की बात हमने नहीं की, तो उनका कोई मौक़िफ़ भी सामने आया है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है यूं ही खबर आई है तो फौरी तौर पर जो है उनके जो तर्जुमान है उनसे राब्ता मैंने किया, और उन्होंने बताया है कि जी उनको ये सरासर ज्यादती हुई है। पहले भी इस्तखासा के अंदर उनकी ज्यादती हुई थी, जिस पर डॉक्टर मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लाइव वीडियो लिंक के जरिए। इसी तरह उनके तर्जुमान का ये कहना था जी कि ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी की दफात उन्होंने कहा जी कि हमारे कहने पर और हमने उनको इंक्लूड करा के दरखास्तें दे देकर ये जो है दहशतगर्दी की दफात उसमें शामिल की थी, लेकिन आज दहशतगर्दी की दफात निकाली गई तो उनकी सजा जो है उसमें पूरी कर दी गई और उनको रिहाई का हुक्म दे दिया। उनका यही कहना था कि जी इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए इस केस के अंदर, और वो इसको नहीं मानते हैं। और उनका यही कहना था कि हम अपने जो लीगल यानी उनके जो कानूनी मशीरान हैं उनसे मशवरा कर कर इनकी जो रिहाई है उसको चैलेंज जरूर करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई वक्त नहीं दिया कि 1 दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे। लेकिन जो मुआयना मुद्दत होती है इस केस के, एक केस में 15 दिन या 30 दिन, जो भी मुआयना मुद्दत होती है कि उसके अंदर अपील दायर करनी होती है, तो उनका यही कहना था जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके अंदर अपील तैयार करके इस पे अपील दायर जो है मुतलका अदालत में या उससे सुपीरियर अदालत में दायर की जाए, अपील दायर की जाए। अरसलान रफीक भट्टी साहब साथ रहिएगा, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है मोहम्मद अशफाक भी, जिन्होंने हमें पहले भी तफसीलात से आगाह किया। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा कि गुल्लू भट्ट के जो मुकदमे में से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी गई हैं, इस बारे में आम तौर पर तासुर क्या पाया जा रहा है? क्या ये ठीक स्टांस है या इसके बारे में कुछ और रिजर्वेशंस भी पाई जा रही हैं? जी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि गुल्लू भट्ट को सजा कितनी ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज राय अयूब मार्क ने गुल्लू भट्ट को 11 साल 3 माह कैद की सजा का हुक्म सुनाया था, जिसके बाद गुल्लू भट्ट की दरख्वास्त जमानत भी दायर हुई लेकिन वो खारिज कर दी गई। उसके बाद फिर गुल्लू भट्ट ने सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस तारिक अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने इस अपील पर समाअत आज मुकम्मल की, जिसके बाद अदालत ने गुल्लू भट्ट के खिलाफ जो दहशतगर्दी मुकदमे के तहत सजाएं सुनाई गई थी उनको खत्म कर दिया और जो ज़ाब्ता फौजदारी की तहत सजाएं थी उनको बरकरार रखा। दौरान समाअत के वकील ने अदालत में ये कहा कि ज़ाब्ता फौजदारी 382 के तहत अगर किसी मुलज़िम को सजाएं सुनाई जाती हैं मुख्तलिफ दफात में,
تو اس کا عمل درآمد جو ہے وہ اکٹھا ہی ہوتا ہے. تو اس تناظر میں گلو بٹ اپنی سزا مکمل کر چکا ہے. عدالت نے کہا کہ اگر وہ سزا مکمل کر چکا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کی رہائی کے لیے درخواست دے دیں. یعنی آج گلو بٹ کی سزا مکمل ہو گئی. دہشت گردی کی دفعات عدالت نے کالعدم قرار دے دی اور اس کے تحت سنائی جانے والی 5 سال کی سزا وہ بھی عدالت نے کالعدم قرار دے دی ہے. محمد اشفاق, یہ بھی بتائیے گا کہ رہائی کا تو حکم جاری کر دیا گیا ہے, لیکن رہائی عملی طور پر کب ممکن ہو سکے گی؟ جی, رہائی جب لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ تحریری فیصلہ جاری کریں گے, اس کی مصدقہ کاپی نکلوائی جائے گی اور پھر ٹرائل کورٹ سے مقدمے کی روک کر متعلقہ جیل میں جائے گی, جہاں سے جیل سپرنٹینڈنٹ روک کر کو دیکھنے کے بعد اور گلو بٹ کا تمام ٹریک ریکارڈ چیک کرنے کے بعد کہ آیا ان کے خلاف کوئی اور مقدمہ تو درج نہیں ہے, یہ سارے معاملہ دیکھنے کے بعد گلو بٹ کی رہائی کا حکم جاری کیا جائے گا. یعنی یہ سارے پروسیس میں 1 سے 2 روز لگ سکتے ہیں. محمد اشفاق, جیسا آپ نے بتایا کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی اور مقدمہ تو درج نہیں ہے, پھر رہائی کا عملی طور پر جو بھی مظاہرہ کیا جائے گا. یہ بتائیے کہ کیا ابھی تک سارے کیسز کلیئر ہو گئے ہیں گلو بٹ کے اگینسٹ, یا کوئی کیس پینڈنگ بھی ہیں, کوئی اور دفعات بھی ابھی رہتی ہیں, یا ابھی کوئی کیس چل رہا ہے؟ جی, گلو بٹ کی جو پہچان بنی تھی وہ یہی ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے ہی بنی تھی, اور اس سے پہلے اگر اس کے خلاف کوئی مقدمے تھے تو وہ عام نوعیت کے ہی مقدمے ہوں گے, لیکن مرکزی مقدمہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ہی تھا. اور اس سارے معاملے میں مرکزی کردار گلو بٹ کے جو فوٹیج جو منظر عام پر آئی تھی وہ پوری دنیا نے دیکھی, اور سارے معاملے پر بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید بھی کی گئی, جس کے بعد گلو بٹ کو گرفتار کیا گیا, مقدمہ درج کیا گیا, اور اس کے بعد گلو بٹ نے معافی بھی مانگی. لیکن ٹرائل ہوا اور ٹرائل ہونے کے بعد جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے 11 سال 3 ماہ کی قید کا سزا کا حکم سنایا. محمد اشفاق ہمارے ساتھ رہے گا, مزید بھی آپ سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمر شاکر. عمر شاکر, آپ بتائیے گا لاہور ہائی کورٹ میں گلو بٹ کے وکیل کے ہمراہ ہیں آپ, کیا اس وقت وہاں پہ اور بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل, آج جسٹس طارق عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جو ہیں وہ کیس کی سماعت کی ہیں, اور گلو بٹ جو کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی کردار تھا اور سزا جسے ہوئی تھی, آج عدالت نے جو ہیں وہ اس کو بری کر دیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت گلو بٹ کے وکیل موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ جو اپیل کی گئی تھی گلو بٹ کی جانب سے, کیا فیصلہ اس میں آیا ہے اور کس بنیاد پر جو ہے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے؟ گلو بٹ کے خلاف دہشت گردی کی دفعات تھیں, اس کے علاوہ پینل کورٹس کی دفعات تھیں, جن میں جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعات جو ہے اس میں انہوں نے باعزت بری کر دی ہے, وہ کالعدم قرار دے دی ہیں, جبکہ پینل کورٹس کی سزائیں جو ہے وہ اس نے پوری کر لی ہیں, وہ برقرار رہی ہیں. لیکن کیونکہ وہ 2 سال جو ہے وہ پوری کر چکا ہے تو وہ اب انشاءاللہ باہر آ جائے گا. تو یہ کب لاہور ہائی کورٹ میں یہ اپیل دائر کی گئی تھی اور کتنی دیر سے سماعت چل رہی تھی, اور کون کون پیش ہوتا رہا اس سماعت میں؟ یہ 2014 میں یہ اپیل سزا کے بعد جو دائر کی گئی تھی, اس کے بعد مختلف عرصے متواتر جو ہے وہ سماعت ہوتی رہی تھی. کبھی ایڈجرنمنٹ ہو جاتی تھی, کبھی جو ہے وہ اس میں التوا ہو جاتا تھا. لیکن کیونکہ آج جو ہے وہ سماعت ہوئی اور جسٹس طارق عباسی صاحب نے جو ہے اس کو جو ہے وہ سنا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعات کو جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے اور جو دیگر سزائیں وہ ان کو برقرار رکھا ہے. جی بالکل, دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ ختم کی جا چکی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے, جبکہ پینل کورٹ کی جو دفعات ہیں ان کے وہ جو ہے برقرار رکھی گئی ہیں. اور عمر شاکر ہمارے ساتھ رہے گا, آپ سے مزید اپڈیٹ لیں گے, اور یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلے کہ گلو بٹ کو رہا کر دیا ہے. اور ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے اعجاز چودھری صاحب, پیٹ کے رہنما ہیں. اعجاز چودھری صاحب, بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے. عدالت نے گلو بٹ کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا, کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ. ایک تو میرا فیٹ سے نہیں پی ٹی آئی سے تعلق ہے, اور دوسرا میں عرض کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر میں اتنا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ ایک جزو تھا ایک بہت بڑے کل کا. اگر مقدمے کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو بالکل دہشت گردی تھی, اور اس یعنی اتنے بڑے پیمانے میں دہشت گردی تھی کہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے. اس لیے اس کو الگ کیا جانا ایک الگ یعنی بحث ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ تو سامنے آیا ہے کہ اگر پولیس کی ماں پر لوگوں کے لیے ایک آدمی دہشت کی بھی علامت ہے, لوگوں کو بھی مار کٹائی کرتا ہے, ان کی پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, تو اس کو کوئی سزا دی گئی ہے. ورنہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے ہوا کو بھی نہیں چھوا جا سکتا. آپ ایک روز پہلے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا
फैसला आया है उस मेन केस के हवाले से जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो एक कुल है, उसमें आप देखिए कि जो मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेट थे पुलिस के, उनको तो बीच में रख दिया है। यानी जिन लोगों ने अहकामात के ऊपर अमल दरामद किया उनको इस्तगासे में मान लिया है, लेकिन जो हुक्म देने वाले थे उनके बारे में कहा है कि ये हमारी उसमें अप्रोच में ही नहीं है। तो चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि जब तक असल रिस्पॉन्सिबल जो है जिसके अहकामात की पैरवी हो रही थी उस केस में भी, और गुल्लू भी उनके शरीकेकार था, तो गुल्लू को कुछ न कुछ सजा हो गई, लेकिन असल लोग अभी तक सजा नहीं पा सके, बल्कि उनके ऊपर कोई गिरफ्त भी नहीं है। शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। गुल्लू भट्ट की सजा पूरी होने के बाद रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी साहब, हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अशफाक और उमर शाकिर। आप सबका बहुत शुक्रिया।